بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے اپنی زندگی کے چند ساعات حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہم گزار رہے ہیں۔ ریاض الصالحین کے باب الاخلاص کی حدیث نمبر 6 ہے۔ ہم نے یہاں تک حدیث پاک کو سمجھا تھا، اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ اس کے بعد ہے وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا۔ واو عاطفہ ہے اور ان کا اس کا عطف پہلے ان کا پہ ہے۔ اس سے پہلے ہے انک ان تذرا، اور اس کے بعد یہ واو عاطفہ ہے اور اس کے بعد ہے انک لن تنفق۔ ان دونوں کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی علت بنایا ہے کہ ایک ثلث صدقہ کر لینا کافی ہے، اس لیے کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک ثلث صدقہ کر لینے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو یہ فرمایا کہ تیرے ورثاء کا تیرے فوت ہو جانے کے بعد اغنیا رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلوق الحال ہوں اور ذلت سوال کا سامنا کریں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ ایک ثلث آپ نے خیرات کیا، دو ثلث اپنی ذریت کے لیے چھوڑا اور ذریت آپ کی صاحب مال رہی، ورثاء اغنیا رہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہے، تو اس امر کا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، اور اگر آپ زندہ رہیں گے تو خود اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے، اور اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کیا جائے اور اس خرچ کے پیچھے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اس سے بھی اجر ملتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ زندہ رہیں یا آپ زندہ نہ رہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً، اور بے شک آپ ہرگز نہیں خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنا، شرط یہ ہے کہ تبتغی بہا وجہ اللہ، اس خرچ کرنے کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ مراد اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ تبتغی بہا وجہ اللہ، یہ سارا نفقتن کی صفہ ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب اسم ناکرہ کے بعد ایک جملہ آئے اور اس جملہ کا اس سے تعلق ہو تو وہ موصوف اور صفہ بنتے ہیں، اگر اسم المعرفہ کے بعد جملہ ہو اور جملہ کا اس سے تعلق ہو تو وہ حال بنتا ہے۔ البتہ وجہ اللہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے تبتغی کا، اور بے شک آپ ہرگز نہیں خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنا یا ایسا خرچ کرنا کہ چاہتے ہو آپ اس کی وجہ سے اللہ کی رضا، مگر اجر دیے جاؤ گے اس پر، ایسے خرچ پر آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ امر انفاق کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی عمل جس عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اس پر صاحب عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔
حتی ما تجعل فی امرأتک، سبحان اللہ. یہ فی جو ہے، پہلا فی تو حرف جار ہے، اور دوسرا فی جو ہے یہ فمن ہے، اصل میں اس کا معنی منہ ہے، اور امراتن کا حمزہ وصلی ہے، اس لیے اس کو فم پڑھیں گے. حتیٰ کہ جو تو رکھتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں، اس پر بھی اجر ملے گا. یعنی کوئی عمل، جس عمل کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا جذبہ ہو، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا عام طور ملاعبت کے وقت آتا ہے، جب اس کے ساتھ وہ پیار اور محبت کا اظہار کر رہا ہو، اور اس وقت انسان کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آتی کہ مجھے اس عمل کا بھی کوئی اجر ملے گا. مگر اگر ایسا کرنا اس لیے ہو کہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کا حکم دیا ہے، مباشرت سے پہلے ملاعبت کا حکم دیا ہے، پیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسا اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس میں بھی اس کو اجر ملے گا. تو جب اس میں بھی اجر ملے گا تو پھر باقی چیزوں میں اگر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو تو اجر کیوں نہیں ملے گا. یہاں سے اس مسئلہ کا استنباط ہوتا ہے کہ عمل مباح اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو عمل مباح مستحب بن جاتا ہے. مباح تو وہ عمل ہوتا ہے جس پر نہ ثواب ہوتا ہے کرنے پر، اور نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، اور مستحب وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے کا تو گناہ نہیں ہوتا مگر کرنے پر ثواب کا حصول ہوتا ہے. تو کوئی بھی مباح عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل مستحب بن جاتا ہے. سونا مباح عمل ہے، مگر سونے کے پیچھے اگر نیت یہ ہو کہ سونے کے بعد میں ایکٹیو ہو جاؤں گا اور اللہ رب العزت کی عبادت اچھے انجام سے یا اپنے فرائض اچھے انداز سے بجا لاؤں گا، تو وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. کھاتا ہے انسان، پیتا ہے، مباح ہے کھانا اور پینا، نہ کھائے تو کوئی عذاب نہیں، کھائے تو کوئی ثواب نہیں، مگر اگر نیت یہ ہو کہ اس کھانے سے مجھے قوت ملے گی اور جو اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی میں میری معاون ہوگی، تو اس کا کھانا اور پینا بھی مستحب بن جائے گا اور اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ اگر کھیل رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے، اور اس دل لگی کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ایسی معاشرت اپنی اہلیہ کے ساتھ رکھو، تو اس سے بھی اس کو اجر ملے گا. حتیٰ جو ہے یہ حرف عطف ہے، واو فا ثم حتیٰ او ام بل لا، لیکن حروف العطف جو ہے وہ 10 ہیں، ان میں سے چوتھا حرف جو ہے واو فا ثم حتیٰ ہے. اور ما جو ہے یہ اسم الموصول ہے، اور ما اسم الموصول اپنے صلہ سے مل کر نفقتن پر عطف ہے، نفقتن پر عطف ہے، تو یہ محلن منصوب ہے. قالا، اس قالا کا فاعل سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان نے کہا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلف بعد اصحابی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے اصحاب کے بعد زندہ رہوں گا؟ یہ ڈر ہے آپ کو کہ کیا ایسا ہوگا کہ میرے رفقا تو مدینہ طیبہ میں واپس چلے جائیں گے اور میں مکہ میں زندہ رہوں گا، اور آپ کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے یہ تو نہیں ہے کہ میری ہجرت کے ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی. تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، فرمایا انک لن تخلف، بے شک آپ ہرگز نہیں رہو گے، یعنی اگر رہو گے فتعمل عملا تبتغی بہا وجہ اللہ، اور عمل کرو گے ایسے عمل جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوگی، الا ازددت بہ درجۃ، تو اس کی وجہ سے آپ کے درجہ میں بلندی ہوگی اور آپ کی رفعت میں زیادتی ہوگی. قالا، فرمایا انکا، بے شک آپ لن تخلفا نہیں رہو گے بعد میں، فتعمل، پس آپ عمل کرو گے، عمل کرنا ایسا کہ چاہو گے اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا، مگر بڑھ جاؤ گے تم اس میں درجہ کے اعتبار سے اور رفعت کے اعتبار سے. تمییز نسبت ہے، درجتن و رفعتن تمییز نسبت ہے، یعنی ازدیاد کی جو
ضمیر خطاب کی طرف نسبت ہے، اس نسبت سے درجتاً و رفعتاً معطوف علیہ اور معطوف مل کر تمییز نسبت ہے۔ بے شک آپ نہیں ہرگز رہو گے پیچھے، پس آپ عمل کرو گے عمل کرنا کہ رضا چاہو گے اس کی وجہ سے اللہ کی، مگر بڑھ جاؤ گے اس کی وجہ سے درجہ میں اور رفع میں، بلندی میں۔ اور پھر یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے امر غیب کو بڑے اشاراتی انداز سے منکشف کر دیا۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ۔ فرمایا شاید کہ تم بعد میں رہو، حتیٰ کہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو گئے اور فتح عراق تک زندہ رہے اور والی عراق بنے۔ آپ کی وجہ سے اہل ایمان کو دین اور دنیا میں فائدہ ہوا اور کفار کو نقصان ہوا کہ ان کے مرد قتل ہوئے، ان کی عورتیں اور بچے قید ہوئے اور ان کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشاراتی انداز میں بتا رہے ہیں کہ اے سعد بن ابی وقاص، یہ مرض آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوگی، اس مرض کے بعد آپ صحیح ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے اور ایک لمبا عرصہ آپ زندہ رہو گے، اور آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح عراق تک زندہ رہے، آپ والی عراق بنے، آپ کی نسل کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیں۔ اور بے شک آپ نہیں خرچ کرتے ہو، ایسا خرچ کرنا کہ تلاش کرتے ہو اس کی وجہ سے اللہ کی رضا، مگر اجر دیے جاتے ہو اس پر، حتیٰ کہ جو آپ رکھتے ہو اپنی بیوی کے منہ میں۔ انہوں نے عرض کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بعد میں رہوں گا اپنے اصحاب کے؟ فرمایا بے شک آپ اگر بعد میں رہو گے پس آپ عمل کرو گے ایسا عمل کہ چاہو گے اس کی وجہ سے اللہ کی رضا، مگر زیادہ ہو جاؤ گے آپ اس کی وجہ سے درجہ میں اور رفع میں، اور شاید کہ آپ بعد میں رہو حتیٰ کہ فائدہ اٹھائے آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اور نقصان ہو آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو۔ اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا کی۔ ان دعا کے کلمات پر تشریحی اور توضیحی معلومات انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔